اور یہی اقامت دین کا اصل جوہر ہے۔ گویا دونوں احادیث ہمیں یہ پیغام دیتی ہے، اے مسلمانوں، تم اللہ کے منتخب لوگ ہو، منتخب گروہ میں شامل ہو، مگر شرط یہ ہے کہ تمہاری نیت پاک ہو، اخلاصی نیت ہو، تمہارے ارادے سچے ہو، اور تمہاری زندگی اللہ کی دین کے لیے ہو۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے، تم نے مایوس نہیں ہونا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ قیامت تک حق کو اٹھانے والے لوگ موجود ہوں گے۔ اور آپ دیکھیں، آج اسلامی تحریک کا جائزہ لے لیں، تمام گروہی تعصبات سے پاک، تمام فرقوں سے پاک، کوئی محور ہمارا کوئی فرقہ نہیں، کوئی گروہ نہیں، کوئی خاص فرقہ نہیں، بلکہ اسلام کو محور بنا کر ان الدین عند اللہ الاسلام کا پیغام دے کر اسلامی تحریک آگے بڑھ رہی ہے۔ جتنے بھی اختلافات ہیں، ان اختلافات سے آپ بالکل پاک ہے۔ ہمارے کارکن کبھی ان اختلافی باتوں کو سمجھتا ہی نہیں ہے۔ پشاور میں ہمارے ایک کارکن کا نوکری کے لیے انٹرویو ہو رہا تھا، تو انٹرویو والے نے پوچھا کہ تم کس فرقے سے تعلق رکھتے ہو؟ یہ بالکل عملی واقعہ ہے۔ ہمارا کارکن ہے جس نے دینیات اور خطبات کو اور مولانا سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ کے لٹریچر کو پڑھا، اسلام کو سمجھا اور اسی کو محور بنایا۔ اس نے کہا میرا کوئی فرقہ نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں، بتاؤ، تم دیوبندی ہو، بریلوی ہو، سلفی ہو، شیعہ ہو؟ اس نے کہا ان میں سے میں کوئی بھی نہیں جانتا۔ کہتا میں مسلم ہوں۔ تمہارا مذہب کیا ہے؟ مسلک تمہارا کیا ہے؟ اس نے کہا یہ نہیں جانتا، میں اسلام کو جانتا ہوں۔ اس نے کہا فیل ہو جاؤ گے۔ اس نے کہا جو بھی تم کرو، میرا دین اسلام ہے، اسی اسلام کو جانتا ہوں، اس کے علاوہ باقی جتنی بھی ہے، مسلک ہے، مدرسہ ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس کے اندر ہو تو مجھے قبول ہے۔ یہ آپ کا کارکن تھا، اس لیے کہ مولانا سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ نے ہمیں یہی سمجھایا، دین اسلام جس میں یہ ساری چیزیں، آپ جس بھی فرقے کے پاس جائے آپ کی جگہ وہاں نہیں ہے۔ ایک فرقے والے دوسرے فرقے کے پاس جاتے ہیں، ان کی جگہ نہیں ہوتی، الا ایک ہی اپنا فرقہ اور اس کا مسلک چھوڑ کر دوسرے فرقے کا اختیار کر لے۔ لیکن ہمارے پاس سب کی جگہ ہے، یہ سارے ہمارے پاس آ سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا دامن وسیع ہے، جماعت اسلامی کا دامن وسیع ہے، اور ہم اسلام کو اپنا محور بنا چکے ہیں۔ ہم اس قافلے کے مسافر ہیں جس نے افریقہ اور چین کو ایک کر دیا تھا۔ ان هذه امتکم امتا واحدہ، ہم امت واحدہ بنانے والے، خود امت واحدہ بننے والے، ان تمام اختلافات سے، ان گروہی اختلافات سے، ان تعصبات سے بالکل آزاد ہو کے ہم دین اسلام کو محور بنا چکے ہیں۔ قیامت تک حق ہمارے ساتھ ہے۔ پوری دنیا میں اسلامی تحریک، جماعت اسلامی پاکستان ہو، اخوان المسلمین ہو، اور دنیا میں جس نام سے بھی اسلامی تحریک چل رہی ہے، یہی ایک مقصد، یہی ایک دعوت اور یہ حق ہے جو قرآن و سنت میں موجود ہے، یہی آپ کو ملے گا۔ بے شک طاغوت بدلتے رہیں گے، حالات سخت ہوتے رہیں گے، باطل کا شور بڑھتا رہے گا، مگر حق کا قافلہ زندہ رہے گا۔ آج یہ اجتماع اسی وعدے کا مظہر ہے۔ یہاں بیٹھنا ہر مرد و عورت اس حدیث کے زندہ ثبوت کے طور پر جمع ہے، اور ہماری نیت بھی اسی طرح ہونی چاہیے، نیت ٹھیک ہونی چاہیے، نیت خالص ہونی چاہیے۔ اسی دین کے لیے جمع ہے، اسی دین کے لیے قربانی دیں گے۔ ہمارا جینا، ہمارا مرنا اسی دین کے لیے ہے اور اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین۔ میرے بھائیوں اور میرے بہنوں، ہم سب دنیا کی دوڑ میں مصروف ہے، رزق، نوکری، کاروبار، دنیا کی خواہشات،
لیکن آج فجر کا یہ اجتماع ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے کہ اپنی نیت کو درست کرو، اپنی زندگی کا مقصد سمجھو، یہ وقت واپس نہیں آئے گا۔ قومیں امید رکھتی ہے تو ایسے بیدار لوگوں سے امید رکھتی ہے۔ صبح سویرے بیدار ہونے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کے مصداق اللہم بارک لامتی فی بکورہا، یہ دونوں حدیثیں جو یہاں بیان ہوئی ہیں چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے حق پر قائم رہنے والے بنو، حق کا ساتھ دینے والے بنو، دل صرف اللہ کے لیے رکھو، اور دل میں جب کبھی اللہ کے سوا کوئی دوسرا جذبہ پیدا ہوگا تمہارے اعمال کا اجر متاثر ہوگا۔ جماعت تعداد سے زندہ نہیں رہتی بلکہ نیت کی سچائی سے زندہ رہتی ہے، اور نیت جس طرح ہوگی خالص ہوگی تو پھر اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ یہ اجتماع صرف ہجوم نہیں ہے، اگر نیت درست ہو، نیت خالص ہو تو یہ اللہ کی لشکر کی سب بندی ہے۔ اللہ کے لیے جو لشکر تیار ہوگا اسی لشکر کا یہ مقدمۃ الجیش ہے۔ ہماری نیتیں بدلتی رہتی ہے، دنیا دل میں آ جاتی ہے، دین پیچھے رہ جاتا ہے، ہم کبھی سستی کا شکار ہو جاتے ہیں، کبھی غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، کبھی ہمیں شہرت کی چاٹ لگ جاتی ہے، کبھی دنیا کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ لیکن آج فجر کی روشنی اس ہزاروں کے اجتماع میں اللہ ہم سے پوچھ رہا ہے تم کیوں آئے ہو؟ آج ہی اسی وقت سے، اسی حدیث کے بعد، درس حدیث کے بعد اور درس حدیث کے دوران بھی ہم دیکھیں ہم کس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ کیا ہماری نیت گھر سے روانہ ہو رہے تھے؟ کیا ہماری نیت اللہ کی رضا کی تھی یا کوئی کچھ اور تھا؟ اپنے امیر کو راضی کرنے کے لیے، دل کی تنگی کے ساتھ، یا ہم شرع صدر کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے ہم نے سفر شروع کیا تھا؟ آج ہی سے یہ نیت کر لے یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہی پوچھ رہا ہے تم کیوں آئے ہو؟ اس کیوں کا جواب ہم سب مرد و خواتین نے دینا ہے کہ تم میرا دین اٹھاؤ گے، میری دین کے غلبے کی جدوجہد کرو گے، یا تم دنیا کا بوجھ اٹھاتے رہو گے اور دنیا کے لیے کام کرتے رہو گے۔ آج ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہم نے اس کی روشنی میں اپنی نیتوں کو صاف کرنا ہے، اپنی نیتوں کو دھونا ہے، دنیا کو دل سے نکالنا ہے، اور اللہ کے حضور ہم نے اس طرح پیش ہونا ہے کہ دنیا ہاتھ میں تو ہو، دنیا کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن دنیا وہ جو دین کے لیے استعمال ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ایک دنیا کو قرآن کریم میں ایک جگہ متاع حسن کہا ہے اور دوسری جگہ متاع غرور کہا ہے۔ ایک جگہ خوبصورت سامان، اچھا سامان، وہ کیا ہے؟ وہ دنیا، وہ مال و دولت جو ہمیں آخرت میں کامیابی دلائے تو وہ متاع حسن ہے، اور وہ دنیا جو ہماری تباہی کا سامان تیار کرے ہمارے لیے اور ہماری آخرت کو برباد کر دے، وہ دنیا متاع غرور ہے۔ ہم نے نیت کے ساتھ اپنے دنیا کو متاع حسن بنانا ہے، متاع غرور سے ہم نے دور دور رہنا ہے۔ کبھی ہماری دنیا متاع غرور نہ بن جائے، یہ متاع حسن بن جائے، اور ہم یہی دعا کریں گے کہ اے اللہ یہ دنیا ہمارے ہاتھ میں رہے، یہ ہمارے دل پر قبضہ نہ کرے، اور جب دنیا دل پر قبضہ کر لیتی ہے پھر یہ متاع غرور بن جاتا ہے۔ اس کے بڑھانے کے لیے اور اس کو زیادہ کرنے کے لیے اور اسی میں ترقی کے لیے ہم لگ جاتے ہیں اور اللہ کا دین پیچھے رہ جاتا ہے۔ یہ جماعت کبھی بھی تعداد سے نہیں جیتی، یہ غالب ہوتی ہے، دلیل سے غالب ہوتی ہے، اخلاق سے غالب ہوتی ہے، کردار سے غالب ہوتی ہے، استقامت سے غالب ہوتی ہے، یہ قربانی سے غالب ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد سے غالب ہوتی ہے۔ یہ چھوٹی ہو کر بھی بڑی لگتی ہے
اور یہ کمزور ہو کر بڑی مضبوط لگتی ہے۔ آج اگر ہزاروں مرد و خواتین یہاں جمع ہیں تو یہ اسی ظاہرین علی الحق کی علامت ہے، یعنی گویا حق کا قافلہ اٹھ چکا ہے۔ لا یضرہم من خالفہم، جو لوگ مخالفت میں کھڑے ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب جملہ فرمایا، جو چاہے تمہیں روکنے کی کوشش کرے، تمہیں دبانے کی کوشش کرے، تمہیں مٹانے کی کوشش کرے، لیکن تمہیں کچھ نقصان نہیں کوئی دے سکتا۔ زمانہ ملامت کرے، میڈیا آپ پر طنز کرے، آپ کو بدنام کرے، ظالم طاقتیں آپ کو ڈرائے، معاشی مشکلات آئے، حکمران تنگ کرے، معاشرہ مذاق اڑائے، باطل طاقتیں سامنے آ کر رکاوٹیں ڈالے، لیکن اس جماعت کا کام نہیں رکے گا۔ ایک جگہ رکے گا، 10 جگہوں سے اپنا راستہ نکالے گا، اس سیلاب کی طرح، اس سمندر کی طرح، اس دریا کی طرح کہ ایک جگہ بند باندھا جاتا ہے، 10 اور 20 جگہوں سے اپنے راستے نکالتا ہے۔ اسلامی تحریک کا راستہ ایک جگہ روکا جائے تو 10 جگہوں سے اپنے راستے نکال دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا یضرہم من خالفہم، مخالفت کرنے والے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، کیونکہ اسے روکنے والا کوئی نہیں لیکن اس کے چلانے والے اللہ ہے، اور اللہ اپنے دین کو مکمل کر کے رہے گا۔ واللہ متم نورہ، اللہ کا وعدہ ہے جب تک دنیا قائم ہے یہ لوگ قائم رہیں گے۔ آندھیاں، طوفان، جنگیں، فتنوں کی بارش کچھ بھی ان کو مٹا نہیں سکتی۔ یہ دین کا چراغ روشن رکھنے والے لوگ ہیں، یہ امت کی امید ہے، اور یہ تہذیبوں کی رہنمائی کرنے والے لوگ ہیں۔ اجتماع کے باشعور مرد و خواتین، آپ صرف مجمع نہیں ہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ طائفہ منصورہ، لا تزال طائفۃ من امتی، وہی طائفہ منصورہ ہے۔ آپ دین کے غلبے کا چراغ اٹھائے ہوئے ہیں، آپ پاکستان میں قرآن کی حاکمیت چاہتے ہیں، آپ عدل و انصاف کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہمارا ہر کارکن ہر جگہ موجود ہوتا ہے، جہاں ظلم ہوتا ہے ہمارا کارکن نکلا ہوتا ہے، ہر جگہ ظلم کے خلاف عدل کے قیام کی جدوجہد میں ہے۔ آپ نسلوں کو سیدھا راستہ دکھانے والے ہیں۔ یہ جو ہماری نئی نسل ہم سے گمراہی کی طرف جا رہی ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہمارا نوجوان اگر گمراہی کی طرف جا رہا ہے، ہم نے ان کو اس گمراہی سے بچانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے، دین اسلام اور اسلام کی حقیقی دعوت آپ کے پاس ہے، اسلامی تحریک کے پاس ہے۔ اس تحریک نے ان نوجوانوں کو اس گمراہی سے بچانا ہے۔ امت کا درد جو دل میں رکھتے ہیں انہی کا یہ کام ہے۔ یہ اجتماع محض اجتماع نہیں، یہ امت کی تجدید کا مظہر ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے بہنوں، اللہ نے ہمیں یہ معمولی کام نہیں دیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حوالے کیا ہے، دعوت الخیر بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن یہ فرق بھی سمجھ لے، قرآن کریم میں دونوں اصطلاحات کا استعمال ہوا ہے۔ دعوت الخیر، نیکی کی طرف بلانا، ہر فرد کا کام ہے، لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ دوسرا کام ہے جو دعوت الخیر کے ساتھ کرنا ہے۔ وہ نظام قائم کرنا جس میں نیکی کا حکم دیا جا سکے اور برائی سے لوگوں کو روکا جا سکے، اس کے لیے طاقت چاہیے۔ اس لیے وہ طاقت فراہم کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ امر بالمعروف، نیکی کا حکم، اور نہی عن المنکر، برائی سے لوگوں کو روکنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، لیکن یہ سب کی نہیں ہے۔ اس کے لیے طاقت چاہیے، اور وہ طاقت حکومت کی طاقت ہے۔ اسلامی حکومت کا قیام معاشرے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے ایک لازمی جز ہے جو اسلامی تحریک کا مقصد ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کی امت میں رکھا جو آخری نبی ہے، یہ ذمہ داری بھی ہماری آخری ہے۔ ہم نہیں اٹھیں گے تو پھر کون اٹھے گا؟
ہم یہ چراغ نہیں جلائیں گے تو کون اس چراغ کو جلاتا رہے گا؟ اگر ہم نہیں چلیں گے تو دین کے قافلے پر آپ پوری دنیا میں دیکھیں، آپ کے علاوہ، اسلامی تحریک کے علاوہ دین اسلام کو محور بنانے والا اور کوئی نہیں ہے۔ اس لیے آپ اٹھے، اللہ کی قسم، ظلم کے اندھیروں میں حق کی شمع جلانے والوں کی قدر زمین نہیں کرتی لیکن آسمان کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے، لا یضرہم من خالفہم، کوئی مخالفت کرنے والا، دشمنی کرنے والا، روڑے اٹکانے والا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ ہمارا فیصلہ ہے، ہم اس جماعت میں شامل ہیں، ہم تماشائی نہیں ہیں، ہم ریڑھ کی ہڈی بننے والے ہیں، اس جماعت کے ارکان بننے والے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں میں نیوٹرل اچھا ہوں، میں رکن نہیں بننا چاہتا، اس جماعت کی ریڑھ کی ہڈی بن جائے اور اس طرح ہڈی بن جائے کہ اس جماعت کو مضبوط کرنے والے آپ بن جائے، جماعت آپ پر اعتماد کر سکے اور اس دنیا سے رخصت ہو تو جماعت اسلامی پاکستان، اسلامی تحریک کی رکنیت کی رسی آپ کے گلے میں پڑی ہو، آپ خود بہت کمزور ہوں گے لیکن اس جماعت کی مجموعی نیکیاں آپ کے شامل حال ہوں گی اور اسی کے نتیجے میں ہماری نجات ممکن ہے۔ دونوں احادیث کا نچوڑ اور اس کا اختتامی پیغام کیا ہے؟ ہم وہ جماعت بنے جس کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، ہم وہ نیت اپنے دل میں حاضر کریں جو عمل کو ہجرت اللہ بنانے والے ہو، ہم اپنے گھروں، اپنے گلیوں، اداروں میں حق کی گواہی بننے والے بن جائے، ہم اپنی زندگی کو اللہ کی دین کے لیے اور اللہ کی دین کی خاطر وقف کرنے والے بن جائے، ہم اپنے مال کو، اپنی جائیداد کو، اپنے پوری دنیا کو اللہ کے لیے وقف کرنے والے بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہماری نیتیں وہ خالص فرما دے اور ہم اپنی نیتوں کو خالص کرنے کی طرف متوجہ ہو، اور ہمارا یہ اجتماع جب ختم ہو تو ہم ایک نئی دعوت، ایک نیا پیغام، ایک نیا جذبہ لے کر یہاں سے جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔